السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، اپنے تجربات کسی بھی معاملے میں کرنے کی بجائے ہر مسلمان کو چاہیے، بالخصوص اہل حدیث کو چاہیے کہ اللہ کے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں غوطہ لگائے اور اپنے موجودہ معاملے، مسئلے اور مصیبت کا حل تلاش کرے۔ میرے پیارے بھائی، میں حافظ محمد اقبال یہ کہا کرتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایک ایسی عظیم شریعت ہے، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا معاملہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شریعت کے اندر موجود ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے پاس پیارے نبی کی سیرت طیبہ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ وغیرہ اور قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے۔ کسی کو نظر بد لگی ہے، کسی کو نظر لگی ہے، جادو ہوا ہے، حسد ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کا علاج اللہ کے قرآن میں، نبی کی سنت میں موجود ہے۔ تو جب یہ قرآن مجید اللہ کے نبی پر نازل ہوا، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے اس قرآن کی ہر آیت کے تعلق سے دیکھیں کہ نبی کا اسوہ حسنہ اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائی، نظر بد کے تعلق سے یا نظر کے تعلق سے بھی ہم اللہ کے قرآن کا وہ استعمال کریں جو سیرت طیبہ میں موجود ہو۔ جب ایک چیز، اس کا حل، اس بیماری کا توڑ پیارے نبی کی سیرت میں موجود ہے تو مجھے اپنا تجربہ کرنے کی کاہے کو ضرورت ہے۔ ایک دیوبندی تھا یا بریلوی، جو بات بیان کرنے لگا ہوں ناقابل بیان ہے لیکن سمجھانا مقصود ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جو اس نے کیا، جو کرتا، جو اس نے کہا، وہ کہنے لگا کہ ایک انگریز کو قبض کی بیماری تھی اور اس کے لیے میں نے اسے تعویذ یا دم لکھ کر بتایا، یہ پڑھو قبض دور ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم، میں نے پوچھا کیا پڑھنے کے لیے بتلایا؟ استغفر اللہ العظیم، اس نے کہا میں نے انگریز کو کہا الم نشرح لک صدرک، یہ آیت اور یہ سورت پوری لکھ کر اپنے گلے میں ڈالو، یہ اس کو پڑھو۔ اس بدبخت سے میں نے کہا تجھے معلوم ہے الم نشرح لک صدرک میں کیا ہے؟ اسے کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ ہے اپنے تجربات کرنے کا نقصان۔ بریلوی اور دیوبندی کرے تو ہم اس پہ تنقید کریں اور اہل حدیث کے لیے کھلی ہو رائیں، ایسا نہیں ہے۔ اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، ہر ایک کو چاہیے اللہ کے نبی کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اب نظر یا نظر بد کے تعلق سے ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، اس لیے پیارے نبی کی سیرت طیبہ ہونے کے وجہ سے خود کے تجربات سے گریز بہتر ہے۔ اور پھر یہاں اہل حدیث عامل ہوں یا غیر اہل حدیث عامل بابے، اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو آیت جس مرض کے تعلق سے بتا رہے ہیں اس کا سرے سے اس سے کوئی تعلق اور جوڑ ہی نہیں ہوتا۔ آیت میں کچھ اور ذکر ہوتا ہے، یہ پڑھا کچھ اور کے لیے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے بے تکے کام نہیں کرنے چاہیے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے الم نشرح لک صدرک کے متعلق بتایا، ایسا اکثر اہل حدیث لوگوں کے اندر بھی موجود، آیت کا معنی اور مفہوم کچھ اور اسے فٹ کسی اور جگہ پر کر رہے۔ ایک یہ غلطی
دوسرا جو اس نے عدد بتایا 11 مرتبہ یا 1100 مرتبہ پڑھو، یہ کہاں سے اس کو وحی ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور فرمایا کہ قرآن مجید کی یہ دو صورتیں ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 814، جامع ترمذی حدیث نمبر 2902۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بہترین ذریعہ نجات نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ کہا گیا کہ جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ نے سورہ فلق، سورہ ناس کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں صورتیں ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 454۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب سورہ ناس اور سورہ فلق نازل ہوئیں تو آپ نے انہی کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیا اور باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ تو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کے نبی نے پڑھی۔ اللہ کے نبی تو باقی چیزوں کو چھوڑ کر فلق ناس پڑھ رہے ہیں، اور میں نبی کی تعلیم اور اس کا اسوہ بیان کرنے کی بجائے خود اپنے تجربات میں لگا ہوا ہوں کہ بزرگوں نے تجربہ کیا اور اس کو مجرب پایا۔ تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ وہ کہاں کو جائے گا؟ سنن ترمذی حدیث نمبر 405۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلق اور ناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ کو تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5016، صحیح مسلم حدیث نمبر 2192۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل یہی 2 صورتیں لے کر نازل ہوئے اور ان 2 صورتوں کو پڑھنے کے متعلق کہا گیا، اور جادو جس کنگھی میں تھا اس کو نکالا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ صحیح بخاری بما فتح الباری حدیث نمبر 5763، صحیح مسلم حدیث نمبر 2189۔ پیارے بھائی اتنی خوبصورت سیرت ہمارے سامنے موجود، اور اس کے باوجود ہم ادھر ادھر پھرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت اخلاص، فلق اور ناس 3، یہ اخلاص، فلق، ناس پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر پورے جسم پر مل لیتے، پہلے سر پر، پھر چہرے پر، پھر جسم کے اگلے حصے پر پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا 3 مرتبہ آپ یہ عمل کرتے، 3 مرتبہ آپ یہ عمل کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5017۔ اور اسی طرح فجر مغرب کے بعد 3 بار، باقی نمازوں میں 1 بار اخلاص، فلق، ناس۔ صبح شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 بار۔ نماز مغرب کے بعد اعوذ بکلمۃ اللہ التامات، یہ مکمل دعا 3 مرتبہ۔ تو یہ ہیں وہ اعمال جو سنت سے ثابت ہیں۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی نے ہمیں یہ تک بتایا باتھ روم میں غسل کیسے کرنا، خاوند بیوی نے مل کر غسل کیسے کرنا۔ خاوند نے غسل کر لیا، بیوی نے مٹی اٹھا کر خاوند کے جسم پر لگا دی، بیوی ہے سے ہے، خاوند بیوی کی گود میں سر رکھے قرآن پڑھ رہا ہے۔ اتنے معاملات اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ کے صحیح بخاری مسلم میں ازواج مطہرات ہمارے لیے بیان کریں اور ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہوں۔ دراصل بات یہ ہے عوام الناس کی کہ ہمیں سنت پر کافی ہونا منظور نہیں ہے،
جب تک بدعت نہ نچوڑی جائے. اس لیے آج ایسے علماء سو پیدا ہو چکے ہیں کہ جو اپنی طرف سے گھڑنتو مارتے ہیں، اور عوام کی حالت یہ ہے 5000 کی تسبیح، 10,000 کی تسبیح، 1111 مرتبہ کی تسبیحاں. جب تک اتنا لمبا چوڑا عدد نہ بتایا جائے اور صحیح سادہ سنت بتائی جائے، عوام کی طبیعت کو قرار نہیں آتا. تو پھر آج ایسے مداری پیدا ہو چکے ہیں جو دھڑا دھڑ لوٹ رہے ہیں اور عوام لوٹ رہی ہے. نہ بتانے والوں کو علم، نہ پوچھنے والوں کو علم. کہاں اللہ کا قرآن، کہاں نبی کی سیرت. تو اس لیے محترم بھائی، میں یہ کہا کرتا ہوں، جو جس وظیفے کے متعلق بتلائے، پہلے تو یہ پوچھو یہ جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے اس مرض، اس بیماری میں، اس وظیفے اور اس بیماری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، اس کو تلاش کیجئے. پھر دیکھیے آیت کہاں جا رہی ہے، اس کو پڑھا کہاں جا رہا ہے، وہ گنتی جو بتا رہا ہے وہ کیا ہے. جو عدد، جو طریقہ پڑھنے کا سنت سے ثابت نہیں ہے وہ عمل میں نہیں لایا جائے گا. تو اس لیے محترم بھائی ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. ہم اہل حدیث ہیں، اندھے مقلد نہیں ہیں جو جدھر کو لگائے جانور اور بھینس کی طرح اس کے پیچھے چل پڑیں. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور. واللہ اعلم الصواب.